اب آپ کو لے کر چلتے ہیں افغانستان کی طرف۔ افغانستان میں 6.2 کا جو ایک زلزلہ آیا اس نے افغانستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اتوار سے لے کے اب تک جو 3 زلزلے آ چکے ہیں، اور ان 3 زلزلوں میں جو کل ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد 2200 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور تقریباً 3600 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو زلزلہ تھا جو کہ جمعرات کی رات کو آیا، یہ ساؤتھ ایسٹ ریجن جو ہے افغانستان کا، اس میں آیا ہے، اور زیادہ جو کیجولیٹیز تھیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں کنار پروونس جو ہے، کنار صوبہ جو ہے وہاں پر۔ اور بیسیکلی کنار صوبہ کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں پر زیادہ تر گھر جو ہیں وہ یا تو لکڑی کے بنے ہوئے ہیں یا پھر جو مٹی کی اینٹیں ہوتی ہیں ان کے بنے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے وہاں پر زیادہ نقصان ہوا ہے، اور تقریباً 98% جو عمارتیں ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ اسلامک ریلیف نامی ایک چیریٹی ہے، اس نے یہ فگر ریلیز کیا ہے، اور جو طالبان اتھارٹیز ہیں، جو حکومت ہیں، انہوں نے ہیلی کاپٹرز اور آرمی کمانڈوز وغیرہ کو جو ہے وہ تمام جو سروائیورز ہیں وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے لاگو کر دیا ہے، وہاں پر لگا دیا گیا ہے ان کو، اور تقریباً 2000 لوگ جو ہیں وہ جو ویسٹرن صوبہ ہے ہرات کا، وہاں پر انتقال ہوا تھا ان کا، وہ ہلاک ہوئے تھے جب اکتوبر 2023 میں زلزلہ آیا تھا، اور اس سے پہلے 2022 میں بھی افغانستان میں ایک زلزلہ آیا تھا، 6.1 اس کی شدت تھی، اور اس میں بھی تقریباً 1000 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ تو یہ پے در پہ ہلاکتوں کا سلسلہ اور زلزلوں کا سلسلہ جو ہے یہ افغانستان میں جاری ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم برطانیہ کی جانب، جہاں پر ایک بہت بڑا اعلان ہوا ہے، اور برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ لیمی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر غزہ میں جنگ بندی پر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو پھر برطانیہ رواں مہینے ہونے والے جو اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دے گا۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے، اور انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ غزہ میں جو قحط ہے وہ قدرتی قحط نہیں ہے، اور یہ 21ویں صدی میں انسان کا بنایا ہوا قحط ہے، اور مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ غزہ میں فوجی کارروائیاں جو اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ فوری طور پر روکی جائیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال بہتر بنانے کا واحد حل جو ہے وہ جنگ بندی ہے، اور انہوں نے اسرائیل سے فوری طور پر فوجی کارروائیوں میں جو فوجی کارروائیوں کو بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ نسل کشی پر جو تحقیق کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی عالمی تنظیم ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل جینوسائیڈ اسکالرز ایسوسی ایشن، انہوں نے اسرائیلی حملوں سے جو فلسطینیوں کی جو اموات ہوئی ہیں ان کو نسل کشی یعنی کہ جینوسائیڈ قرار دے دیا ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے بڑے بڑے لوگ، دنیا کے بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جینوسائیڈ نہیں ہے، اور جینوسائیڈ جو ہے وہ میڈیا پر بھی جو ہے وہ اس بات کا، جو میڈیا اینکرز ہیں، میڈیا پرسنالٹیز ہیں، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے تھے، اور جینوسائیڈ کا لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلتا تھا۔ لیکن اب جینوسائیڈ کے جو اسکالرز ہیں، ٹاپ اسکالرز، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ اب فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بعد بیلجیم نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بیلجیم کے جو وزیر خارجہ ہیں میکسم پریوٹ، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ رواں مہینے اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، اور انہوں نے اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اور انہوں نے بیسیکلی جو سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھی اس میں انہوں نے لکھا یہ کہ اسرائیل کے خلاف قومی سطح پر 12 سخت پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں، اور ان میں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاریوں سے مصنوعات کی برآمد پر پابندی ہے، پھر اس کے علاوہ اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ سرکاری معاہدوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، اور اسرائیلی پروازوں اور ٹرانزٹ پر بھی پابندی ہوگی، اور اس سمیت اور بھی دیگر پابندیاں ہیں جو کہ پروپوز کی جا رہی ہیں، ان سب پر غور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا سخت سٹانس جو ہے وہ بیلجیم کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ فلسطین اور خصوصاً جو غزہ کا جو علاقہ ہے اس میں جاری انسانی المیے اور اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے جواب میں اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک بولڈ سٹیپ ہے جو کہ ان کی طرف سے آیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی،
اور اگلی خبر کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں، اور اگلی خبر جو ہے وہ بھی اسرائیل کے حوالے سے ہی ہے، لیکن اسرائیل کے اندر سے بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف، یعنی نتن یاہو کے خلاف، اس کے بارے میں ہے۔ اسرائیل کے جو ریزرو فوجی ہیں انہوں نے غزہ میں نتن یاہو کی جنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور ڈیوٹی پر آنے سے انکار کر دیا ہے، اور سینکڑوں اسرائیلی ریزرو فوجی جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر انہیں غزہ سٹی پر قبضے کی کارروائی کے لیے طلب کیا گیا تو وہ ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوں گے۔ اور ریزرو فوجیوں نے تل ابیب میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نتن یاہو کی غیر قانونی جنگ میں شامل ہونے سے مکمل طور پر انکار کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تقریباً 365 سے زائد فوجی ہیں اور یہ جو تعداد ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے پھر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نتن یاہو نے یہ جو جنگ شروع کی ہوئی ہے یہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شروع کی ہوئی ہے، اور نتن یاہو کے خلاف اس کے اپنے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور جلد یا بدیر لگتا یہ ہے کہ نتن یاہو کی حکومت کا خاتمہ ہونا ہے، بس وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس جنگ کو، جسے کہتے ہیں کہ پرولونگ کرنا، وہ پرولونگ کرے جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو ٹاپ 10 محفوظ ترین ممالک ہیں وہ کون سے ہیں۔ ہماری ہیڈ آف ریسرچ قرۃ العین ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں کسی کو کوئی ڈر نہیں، نہ چوری کا، نہ لوٹ مار کا، اور نہ ہی قتل کا۔ یہ سننے کے بعد آپ یہ کہیں گے ایسا تو صرف قصے کہانیوں میں ممکن ہے، لیکن اسی دنیا میں ایک ایسا جہاں آباد ہے جہاں ایسے امن و سکون کے احساس کا حصول ممکن ہے۔ آج ہم آپ کو انہی ممالک کے بارے میں بتائیں گے جہاں کے لوگ اپنے گھروں کو تالا لگا کر نہیں سوتے۔ دنیا کے پرامن ترین ممالک کی یہ فہرست انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے ترتیب دی ہے، جس میں 23 پہلوؤں کی بنیاد پر مختلف ممالک کو پرامن ملک ہونے کی رینکنگ دی گئی ہے، جن میں بیرونی تنازعات، فوجی اخراجات، دہشت گردی، قتل اور عوامی تحفظ کے اقدامات شامل ہیں۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے آئس لینڈ۔ 2008 سے مسلسل اس فہرست میں نمبر 1 ہے۔ یہ بدستور دنیا کا سب سے پرامن ملک ہے جو تحفظ و سلامتی، تنازعات اور فوجی اخراجات کے تینوں اہم شعبوں میں سب سے آگے ہے۔ رواں سال اس معیار میں مزید 2% بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے آئرلینڈ۔ آئرلینڈ اگرچہ 20ویں صدی کے آخر میں تنازعات کا شکار رہا، لیکن آج اس کا شمار دنیا کے پرامن اور محفوظ ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ آئرلینڈ اپنے لیے امن و سلامتی کو سب سے مقدم رکھتا ہے۔ اس نے ہر سال اپنی فوجی سرگرمیوں میں کمی لا کر نمایاں کامیابی حاصل کی اور ان ممالک میں شامل ہے جہاں گھریلو اور بین الاقوامی تنازعات سب سے کم ہیں۔ اس فہرست میں تیسرا نمبر نیوزی لینڈ کا ہے، جو اس سال 2 درجے ترقی کر کے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کی سلامتی اور تحفظ کے شعبے میں بہتری کے ساتھ ساتھ مظاہروں اور دہشت گردی سے متعلق اثرات میں بھی کمی ہے۔ پرامن ممالک کی فہرست میں چوتھا نمبر آسٹریا کا ہے۔ بھلے ہی پرامن ممالک کی فہرست میں یہ اس سال 1 درجے نیچے سے رکھ گیا ہے، لیکن اب بھی تمام شعبوں میں اس کی کارکردگی بلند سطح پر ہے۔ آئرلینڈ کی طرح آسٹریا بھی اپنی آئینی طور پر غیر جانبداری کو اور اس طرح کی پالیسی پر ہی عمل پیرا رہتا ہے، جس کے باعث وہ نیٹو جیسے فوجی اتحاد کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اس لسٹ میں 5واں نمبر سوئٹزرلینڈ کا ہے۔ جی ہاں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ دنیا میں جنت کہیں ہے تو یہی ہے۔ یہ بات صرف اس ملک کی قدرتی حسن پر ہی واجب نہیں آتی، یہ ملک کے رہنے کے لیے بھی دنیا کا محفوظ ترین ملک میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی جھگڑے فسادوں سے دور اپنا جہاں بسانا چاہتے ہیں تو یہ تمام ممالک آپ کی پسندیدہ ڈیسٹینیشنز بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں کے ویزا کے حصول میں ناکام ہو جائیں تو دل چھوٹا نہ کریں۔ سنگاپور، پرتگال، ڈنمارک، سلووینیا اور فن لینڈ بھی آپ کے لیے اچھا آپشن ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممالک اس لسٹ میں بدستور 6 سے 10ویں نمبر پر ہیں۔